ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ ذوالفقار صاحب، الطاف حسین صاحب اور آپ کا کوئی مقابلہ ہے؟ ہی از ہیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی اور آپ کو تو آپ کی اپنی پارٹی نے ڈسون کر دیا۔ He is heading a criminal gang. So what? I am not a criminal. I don't own criminal gang. He owns criminal gang. He is heading a terrorist organization. کون سے؟ Is it a political party? آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے، آپ کو آپ کی مدر کی قسم ہے، آپ مجھے بتائیں زبردستی ووٹ نہیں لیتے، زبردستی بتا نہیں لیتے؟ بی فیئر، آپ مسلمان ہو نا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، آپ سچ بولو، کیوں نہیں ذوالفقار بولتے؟ مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ جن ابھی آپ نے مسائل کا ذکر کیا اور ایم حقیقی پر، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان پر ہونے والی جن صعوبتوں کا آپ نے بیان کیا، اس سے قطع نظر یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ یہ سب صعوبتیں ان لوگوں کے اوپر اس دور حکومت میں آ رہی ہیں جس سے آپ کی افزائش ہوئی تھی۔ آصف علی زرداری اس وقت حاکم وقت ہے، ان پر ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں ہے؟ یہی تو حکومت کی زیادتی ہے، یہی تو حکومت غلط کر رہی ہے۔ تو یہ زیادتی تو آصف علی زرداری نے کی نا، آپ ان کو اپنا محسن کہتے ہیں۔ بھائی جس سے سو واٹ، وہ میرا محسن، اگر میرے پہ احسان، آپ ہی کے محسن نے زیادتی کی نا ان کے ساتھ۔ میرے پہ اگر احسان ہے کسی شخص کے تو آج میں کہوں کہ نہیں ہے، زیادتی اگر ہے تو میں اپنے کو الگ کر کے آج کھڑا کیا ہوا ہے نا، میں ان کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوا، میں ہی الگ ہوا ہوں، میں سب چیزیں دے کے الگ ہوا ہوں، چھوڑ کے الگ ہوا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ مجھے مثال تو دے ایک ایسی۔ میں نے یہ ریئلائز کیا، اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے جیل بھیج دیا جائے گا تو۔ اگر آفاق احمد جیل میں رہ سکتا ہے تو میں بھی جیل میں رہنا چاہتا ہوں، آفاق احمد کے ساتھ۔ بالکل، میں کوشش کروں گا میں اس کے ساتھ رہوں، میں اس سے تربیت لینا چاہتا ہوں، میں اس سے یہ ہمت لینا چاہتا ہوں کہ 8-9 سال اس نے یہ کس طرح برداشت کیا ہے، بہت ہمت والا ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب، آپ کا جوش خطابت تو ماشاءاللہ واقعی دنیا ایک لوہا مانتی ہے، لیکن وہیں ایٹ دا سیم ٹائم، کر کے باہر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو اس تمام باتوں کا، آپ نے کہا کہ میں نے متحدہ کی باتوں میں آ کر کے رحمان ڈکیت کو مروا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے، میں نے آپ کا ایک ٹی وی انٹرویو ریکارڈ میں موجود ہے، آپ نے ہی کہا کہ میں نے متحدہ کی باتوں میں آ کر کے رحمان ڈکیت کو مروا دیا۔ ایک اتنا ذمہ دار آدمی، I said I was misguided and misinformed، یعنی اتنے بڑے پورٹ فولیو کا حامل آدمی اور اس کے پاس اتنی غلط انفارمیشن ہے، مکانوں کا اتنا کچا ہے کہ کسی کے کہنے میں آ کر کے کسی کو بھی لڑکا دے۔ غلطیاں اس کا مطلب ہے کل کو ان کی یا کسی اور کی بیٹ کی باری آ سکتی ہے، تو بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کل کو ان کی بھی باری آ سکتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کل کو ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کیا باری؟ اگر کل کو دوبارہ کوئی پورٹ فولیو مل جائے تو ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ پورٹ فولیو کو میں لعنت بھیجتا ہوں، اس لیے میں نے لعنت بھیجی ہے ان پہ۔ ایک بندہ تو دکھا دو، ادھر تو لوگ پونچھ ہلا ہلا کے پھر رہے ہوتے ہیں، میرے چھوڑے ہوئے پورٹ فولیو کے لیے بھی لوگ پونچھ ہلا کے پھر رہے ہیں، چمچہ گیریاں کر رہے ہیں، غلطی کریں گے، غیر انسانی چیزیں کریں گے، قتل عام کریں گے، ٹھیک ہے میں ان کے مخالف ہو جاؤں گا، تو اس میں کون سی غلطی ہے؟ کوئی ایک پوری زندگی کا ٹھیکہ میرا نہیں ہے، نہ ان کا پوری زندگی کا ٹھیکہ ہے۔ جس دن انہوں نے یہ سمجھا کہ میری نیت میں کوئی خلل ہے، یہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ دست شفقت جو اس وقت رکھا جا رہا ہے ان پہ، اس کے بعد دوبارہ ایک بار پھر کراچی میں وہی ایک کشمکش کی سی کیفیت ہو جائے گی جہاں پہلے ہر دوسرے دن متحدہ قومی موومنٹ اور حقیقی کے نام پر لڑائی میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے؟ کیا ایک بار پھر آپ کا یہ دست شفقت کراچی کو اس طرف نہیں دھکیل رہا؟ جو بھی الطاف حسین کے خلاف ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں، جو بھی ہوگا چلے، میں آج یہاں ادھر تک بھی میں کہتا ہوں، جو بھی الطاف حسین اور اس کی پارٹی کے خلاف ہوگا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس کے ساتھ آگے ہو، چاہے اس کے لیے کراچی میں لاشوں کا دریا بہانا پڑ جائے۔ پہلے ہی دریا بہہ رہا ہے، دریا کب بند ہوا ہے؟ یہ دریا بند کرنے کے لیے ہی شہید رانی کے کہنے پہ ہم نے ریکنسیلیشن کی تھی، ان چوروں اور قاتلوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، لعنت بھیجتا ہوں میں ان قاتلوں پہ، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھے صرف یہ دریا بند کرانے کے لیے، لیکن ان کم بختوں نے بند نہیں کیا، اس لیے میں الگ ہو گیا۔ لیکن سر ان کم بختوں کے اوپر تو دن رات زور ہے، آصف علی زرداری صاحب و پی پی قیادت کا، ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ حکومت شیئر کریں۔ میں کہتا ہوں، ایک طرف تو یہ کم بخت اور دوسری طرف وہ، آپ ان کو کم بخت کہہ رہے ہیں لیکن ان کو بھی تو کچھ کہیں۔ میں کہتا ہوں غلط کر رہے ہیں وہ، سر یہ تو آپ اسپیس دے رہے ہیں ان کو۔ نو اسپیس کیوں دے رہا ہوں؟ اسپیس دے رہے ہیں، ایک طرف آپ ایک سیاسی جماعت اور اس کے قائد کو کم بخت کا درجہ دیتے ہیں اور دوسری طرف جماعت ہے یار، آپ کو اور دوسری طرف آپ ان کو جو ہے اسپیس دے رہے ہیں۔ یار آپ لوگوں پہ فائرنگ کی تھی، اچھا کیا تھا، سیاسی جماعت ہے نا، خدا کرے ابھی یہ انٹرویو دے کے پھر دوبارہ فائر کرے، اللہ کرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں ولی بابر کی طرح، سیاسی جماعت ہے۔
شرم کرنی چاہیے اس کو سیاسی جماعت جو بولتا ہے یار. پلیز کیوں قوم کو لوگوں کو کیوں برگلا رہے ہو؟ کیوں؟ خدا را رحم کرو ان شہریوں پہ, معصوم شہریوں پہ. جو ہمارے حکمران رحم نہیں کرتے, مفاہمت کے نام پر کبھی کسی کو گلے لگا لیا, کبھی کسی کو گلے لگا لیا. جو نہیں کرے گا, آپ ابھی تک اس سوال پہ نہیں آئے سر, آپ ابھی تک اس سوال پہ نہیں آئے. جو نہیں کرے گا اللہ اس کو غرق کرے گا. جو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہو, کوئی بھی ہو, میرا باپ کیوں نہ ہو, جو قاتل کا ساتھ دے گا اللہ اس کو غرق کرے گا. ختم بات. میں نے شہید رانی کے لیے خون دیا, لیکن وہ ہسٹری ہے, وہ ہسٹری ہے. ہسٹری کوئی نہیں ہوتی. یو آر نو مور پیپلز پارٹی. امام حسین ہسٹری ہے, حضور کریم ہسٹری ہے. کیوں مسلمان ہو, کیوں آج نمازیں پڑھتے ہو؟ ہسٹری ہے نماز. یہودی بن جاؤ, ہندو بن جاؤ, ماڈرن بن جاؤ, ہپی بن جاؤ. سر اس کے اوپر ایک سوال ہے, جی اگر آپ کہیں تو پوچھو. آپ پوچھیں, آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے. تھوڑا سا پرسنل ہے. ہاں میں بھی پرسنل ہوں گا, یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. قرآن کا سہارا لے کر کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے. اسی قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے شراب کو ام الخبائث. آپ خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی لنگر کے طور پہ پلاتے ہیں. غالب بھی پیتا تھا, جس کو سارا دن پڑھتے ہو اور واہ واہ کرتے ہو. اس نے اپنی بیگم کو کہا تھا کہ اللہ نے روزی کا تو وعدہ کیا ہے, کھانے کا, شراب کا نہیں کیا. مرزا غالب شعر سنا کر کے مجھے مسحور کر دیتے ہیں, لیکن ذوالفقار مرزا جب ٹی وی پہ نظر آتے ہیں میرا دل آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ یا اللہ خیر. اتنے معصوم اب بھی نہیں ہو.